بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ہومیو فزیشین ڈاکٹر محمد خالد چودھری، ایکسس ہومیوپیتھی کے پلیٹ فارم سے۔ ابھی ہم نے پچھلی 2-3 ویڈیوز میں ذکر کیا اینڈوسکوپی کا، کہ جو اینڈوسکوپی ہے یہ بلا وجہ نہیں کروانی چاہیے۔ اینڈوسکوپی کے کیا فوائد ہیں اور اینڈوسکوپی کے کیا نقصانات ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اینڈوسکوپی ایک براڈ ٹرمینالوجی ہے کہ اینڈوسکوپی کی کتنی اقسام ہیں۔ تو اینڈوسکوپی اینڈو اندر کو کہا جاتا ہے، اسکوپی کسی بھی چیز کے ایگزامینیشن کو کہا جاتا ہے۔ جب ہم انٹرنل اعضاء کا معائنہ کرتے ہیں تو اس کو ہم اینڈوسکوپی کہتے ہیں۔ اینڈوسکوپی کی چند مشہور قسمیں ہیں جن سے تمام دوست ہمارے واقف ہوں گے، اور جن لوگوں کے لیے یہ نئی چیز ہے تو ان کے لیے ان کو اندازہ ہو جائے کہ یہ اینڈوسکوپی کی ہی اقسام ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ناک سے یا منہ سے ایک ٹیوب ڈال کر معدے کا ایگزامینیشن کیا جاتا ہے، اس اینڈوسکوپی کو گیسٹروسکوپی کہا جاتا ہے۔ تو یہی وہ گیسٹروسکوپی تھی جس کا ہم نے پچھلے 2-3 پروگرام میں ذکر کیا۔ اسی طرح کولون، جو کہ ہماری آنت کا ذکر ہے، جہاں پہ کولونوسکوپی کا مطلب ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی آنت کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جو ہمارا اینس ہے تو اینس سے اگر کوئی ٹیوب ڈال کر تو انٹسٹائن کا وہاں پہ معائنہ کیا جائے گا تو اس کو ہم کولونوسکوپی کہیں گے۔ اسی طرح سسٹوسکوپی ہے کہ جہاں پہ یورینری بلیڈر کو دیکھا جاتا ہے، تو یورینری بلیڈر کے لیے بھی کہ جو یورین کا ایک قدرتی سوراخ ہے جہاں سے یورین پاس آؤٹ ہوتا ہے، تو وہاں سے اگر ٹیوب ڈالنے کے بعد اور اس کو مثانے کو بلیڈر کو دیکھا جاتا ہے اور اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے یا وہاں سے بایوپسی لی جاتی ہے تو اس کو سسٹوسکوپی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی جوائنٹ کی اندر سے ایگزامینیشن کرنا ہو تو اس کو آرتھروسکوپی کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک ٹیوب جو کہ ایک چھوٹا سا سوراخ میں کٹ دیا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا پور بنایا جاتا ہے، وہاں سے ٹیوب ڈالنے کے بعد جس کے اندر لائٹ اور کیمرے کا انتظام سارا ہوتا ہے، تو اس کی مدد سے ہم جو کر رہے ہوتے ہیں پروسیجر، اس کو آرتھروسکوپی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر لنگس کا معائنہ کرنا ہو تو منہ سے ایک ٹیوب اندر ڈالی جاتی ہے اور وہ سیدھی لنگس میں جاتی ہے، اور اس کی مدد سے ہم لنگس کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام جو پلاسٹیز ہیں یہ کس وقت کروانی چاہیے کہ جب جو نارمل روٹین کے ٹیسٹ ہیں ان میں کوئی چیز واضح نہ ہو رہی ہو، لیکن جہاں پہ نارمل روٹین میں آپ کے بلڈ سے کوئی رپورٹس کنفرم ہو رہی ہیں، چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو وہاں پہ اگر ہم یہ پروسیجر کرواتے ہیں تو چونکہ یہ ٹیوبس باڈی کے اندر جا رہی ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے تو جہاں سے ٹیوب جاتی ہے وہاں پہ انفلیمیشن کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اگر ٹیوب کہیں سے زیادہ سختی سے گزری تو وہاں پہ انجری ہوتی ہے، اس انجری میں بعد میں انفیکشن ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے پھر دوبارہ سے آپ کو ہائی پوٹینسی اینٹی بائیوٹک کی طرف کو آنا پڑتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر خدا نخواستہ یہ ٹیوب کوئی کنٹیمنیٹڈ ہوئی تو اس کی کنٹیمنیشن کی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی انفیکشن پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں، تو اس سے بھی آپ اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو گیسٹروسکوپی کروانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور آپ کو اپنے ٹیسٹ میں آپ کو کنفرم ہو گیا کہ آپ کو ایچ پیلوری کا پرابلم ہے یا گیسٹرائٹس ہے یا اس قسم کے جو مسائل ہیں، تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس پولیکیور کی شکل میں ایک ایسا مکمل فارمولہ موجود ہے جو کہ نہ صرف آپ کے معدے کے تمام امراض کو مکمل طور پہ الحمدللہ کور کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب تک آپ نے جو کیمیکل استعمال کیے، اب تک آپ نے جو ایلوپیتھک میڈیسن استعمال کی، ان کے ساتھ آپ کو جو سائیڈ ایفیکٹ آئے، ان کے ساتھ جو آپ کو پرابلم آئے، ان کو بھی ختم کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو جسم میں فاسد مادے جمع تھے ان کو بھی ریڈیکیٹ کرتا ہے، اور ان فاسد مادوں کے جمع ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو انفلیمیشن ہوئی اس انفلیمیشن کو بھی سبسائڈ کرتا ہے۔ تو الحمدللہ پولیکیور ہمارے جو دوست استعمال کر رہے ہیں وہ بار بار ہمارے پاس سے ہر منتھ اس کو منگوا رہے ہیں، اور وہ اتنے مطمئن ہیں۔ اور دوستوں کو ایک سوال اکثر آتا ہے کہ ہم پولیکیور کتنے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں؟ تو دوستوں، پولیکیور چونکہ ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، تو اس کو آپ لمبے عرصے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ جو دوست ہمارے اس سے پہلے اومیپرازول، لینسوپرازول، پینٹوپرازول لمبے عرصے کے لیے کھا رہے تھے، جبکہ اگر ہم ان کا لیف انسٹ پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ کتنے سارے سائیڈ ایفیکٹ آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو لمبے عرصے کے لیے کھانے سے منع بھی کیا جاتا ہے، اور ان کے کھانے سے اسٹمک اٹ سیلف اپنا جو فنکشن ہے وہ پراپر نہیں کر پا رہا ہوتا، کیونکہ وہ جو اسٹمک کا نارمل فینومینا ہے، نارمل فنکشن ہے کہ وہ ایسڈ کی پروڈکشن کو کم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری پولی کیور کے ساتھ چونکہ اس قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پولی کیور کو آپ لمبے عرصے کے لیے ود کانفیڈنس استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بزرگ ہیں، آپ کے گھر میں کسی بچوں کو کوئی پرابلم ہوا، ینگ ایج میں جہاں پہ کوئی تھوڑی سی فوڈ کی زیادتی کمی بیشی ہو جاتی ہے اور ہم بعض کا فاسٹ فوڈ استعمال کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی پرابلم آ رہے ہیں، تو وہاں پہ پولی کیور ایک مکمل سلوشن پرووائڈ کرتا ہے۔ شکریہ دوستو۔